جو ایمان میں داخل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں ان سے ایک حکم ان کو دیتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ سارے معنی تقویٰ، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی پکڑ سے ڈرو قیامت کے دن۔ دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آنے سے رب کی نافرمانی کی وجہ سے ڈرو، کیونکہ جو بھی عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بعد آیا۔ اصل نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ نبی بھیجتا ہے اور اس کے فرمان کو اپنا فرمان قرار دے کر اس کی تابعداری کو بھی اپنی تابعداری فرماتے ہیں اور ان کی نافرمانی کو بھی اپنی نافرمانی کا اعلان فرماتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، تو ان کو حکم دیا ہے دو باتوں کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی تقوی کا ذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ اس کے فوائد کے بے شمار فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کے اجر کو بہت بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو مصیبت کے اندر پھنس جانے کے بعد اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوا اللہ کے آگے گڑ گڑایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا تو یہ اس وقت فرمایا سورہ طلاق میں، جبکہ ایک عورت ذات کو جو طبعاً بھی کمزور ہوتی ہے، بے سہارا ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، طلاق ہو جائے، عدت پوری ہو جائے اور خاوند کے گھر سے وہ اس کو آزادی مل جائے، وہ چلی جائے تو اس کا کچھ ماں باپ کو پہلے بھی چھوڑ چکی ہوتی ہے، آگے خاوند بھی چھوڑ دے تو اب وہ کہاں جائے، ظاہر کوئی آسرا نہیں۔ ایسے موقع پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ایسے وقت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی اور ڈرے گی تو اللہ اس کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو روزی روٹی کی فکر ہوگی، اللہ کہتا ہے میں اس کو روزی دوں گا ایسی جگہوں سے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر آگے دوسرا قانون فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے اس کے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ کو اس کے معاملے کا پتہ ہے، اللہ اس کی جڑوں کو جانتا ہے، اندر سے کیا اس پر بیت رہی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ تعالیٰ نے لیکن اپنے کام کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی حکمتوں کے اس کا انداز ہے، سب کچھ محفوظ ہے، وہ یہ نہ گھبرائے کہ ہم عاجز ہیں۔ تو دیکھو کہ کتنی تسلی تھی، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی اور توکل، یعنی اللہ سے ڈر کر اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی امان میں اس کی پناہ مانی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کو آئیں گے، آتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی تقوی کا ذکر آیا ہے ساتھ اس کوئی فائدے گنائے گئے ہیں، لیکن یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی یہ جب نازل ہوئی یہ خاص حالات کے اندر ہوئی، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پر تقوی کا حکم دیا اور تقوی حاصل کرنے کا طریقہ، دوسری جگہوں پر فوائد بتائے، یہاں فائدے کا ظاہراً ذکر نہیں فرمایا، لیکن تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تاکہ اس طریقے پر چل کر وہ فوائد بطریق اعلیٰ بدرجہ عدم حاصل کیے جا سکیں جن کا ذکر دوسری آیات میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا تقوی کا ذکر تو یوں حکم دیا۔ پھر خطاب کا انداز دیکھو، سنو، یہ کہ آمنو کہا ہے، آمنو فعل کا صیغہ ہے، آمنا آمنو، جو ایمان لائے۔ فعل میں حدوث ہوتا ہے، حدوث کا کیا معنی؟ فعل میں ایک آدمی نے ایک کام کیا، ایک دفعہ کرنے سے عادت تو نہیں بن جاتی، وہ کام پختہ تو نہیں ہو جاتا، وہ کام جو کرنا چاہتا ہے اس کی وہ صفت تو نہیں بنتی، وہ آج کہہ رہا ہے کل اس سے وہ کر بھی سکتا ہے۔ چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں جو ایمان تو لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ابھی اس صفت میں پختہ نہیں ہوئی کہ ایمان ان کی صفت بنے کہ اس کو مومن کہا جائے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المؤمنون، تو جہاں مومنون کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ان پر اعتماد ہے کہ وہ ایمان میں پختہ ہے۔ اور جہاں آمنو کہیں گے تو ابھی گویا خام ہے، وہ محل رجوع میں بھی ہیں، وہ ارتداد بھی کر سکتے ہیں، جیسے قرآن میں کیا پہلے فرمایا ہے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے من جانب اللہ، حق اور سچ اور محفوظ اور کتاب حق ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون بنتا ہے؟ جن کے اندر یہ صفات، تو متقین کہا گیا۔ تو متقین جس میں یعنی خدا خوفی کا عنصر دل میں ہوتا ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ اس عنصر کو پختہ کر کے اس یتقون کو متقی بنا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تو جن میں وہ صفات ہوتی ہیں، اللہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی واولئک مفلحون، تو یہاں مفلحون کہا، فلاح نہیں کہا، کہ مطلب ان کی فلاح میں وہ پہنچ چکے، وہ فلاح یافتہ ہو گئے اور اس میں وہ ان کی صفت بن گئی۔ اور انسان کی صفت آپ کی پڑھے نہیں ہے، پڑھ گئے، کتابت سیکھ گئے، جب سیکھ گئے تو آپ کاتب بن گئے، اب عمر بھر یہ صفت آپ کے ساتھ رہے۔ بات سمجھ نہیں؟ جب تک آپ کے اعضاء سلامت ہیں، ہوش سلامت ہے، یہ صفت رہے گی۔ تو صفت موصوف کے ساتھ لازم اور ملزوم ہوا۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، آگے پھر یہ مفلحون کا ذکر فرمایا، پھر کافر جو کفار بواح ہیں، جیسے اہل مکہ کے کافر تھے، قریش مکہ تھے کافر، اللہ ان کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، انذرتہم ام لم لا یؤمنون، ایمان نہیں لیں، یہ خاص گروہ کے متعلق کہا ہے، بس ان پر مہر لگ گئی ہے۔ 2 آیتوں میں ان کا ذکر ختم، رکوع ختم۔ تیسرا رکوع جو ہوا ہے وہ صرف ایک قسم کے گروہ کی نشانیاں اور قسمیں بیان، یہ بڑے مشکل لوگ ہیں۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں بات مشکل انداز میں تو نہیں کر رہا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
کوئی جسچر ایسے بھی دو کہ میرا بھی حوصلہ بڑھے کہ میری بات دلوں میں جا رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دیکھو اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، پھر ایمان کا ہم نے قبول کیا، لے آئے. وَبِالْيَوْمِ، اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، وہ کہتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں اللہ کہتا ہوں کہ وہ ابھی ایمان ان کی صفت نہیں بنی، وہ ایمان والے نہیں ہیں ابھی تک میرے نزدیک، وہ پختہ ایمان والے نہیں. دوسری جگہ پر یوں فرمایا منافقین بھی ایمان کہلاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. آپ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے انک لرسول، کہ بے شک آپ ان کے رسول ہیں اللہ کے، لیکن اللہ یہ بھی شہادت دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ آپ کو رسول جو کہہ رہے ہیں تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، دل کی بات نہیں کری، اوپر بات نہیں. تو یہ منافق کی صفت کبھی لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ آستین کے اندر سانپ چھپا ہوا ہو، کتنا خطرناک ہے یہ وہ لوگ. تو اس لیے جب تک مومن، اس کا مطلب یہ کہ قرآن جس کو مومن کہے، جس کو مفلح کہے، جس کو صادق کہے، یہ صفت. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے علم میں ابدی ازلی، اللہ کے علم ازلی ابدی میں اس کا صادق ہونا، اس کا مفلح ہونا، اس کا مومن ہونا ثابت ہے، اس کی صفت بن گئی. اب سمجھ آئی؟ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب میری بات سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ابھی ایمان لائے تو ہو لیکن ابھی اس ایمان کو پختہ کرنا ہے، تو یہ بات اللہ سے نافرمانی سے ڈرتے ہوئے ایک عمل کرو کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو.